شام میں پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات میں سے ایک شہزادی سکینہ کا وہ خواب ہے کہ جو آپ نے یزید کے دربار میں بیان فرمایا، جس کو علامہ مجلسی، سید ابن طاؤس اور شیخ عباس قمی جیسے جید علماء نے اپنی کتب میں نقل فرمایا۔ حضرت سکینہ نے دربار شام میں یزید سے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اگر تو سنے تو میں بیان کروں۔ یزید سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ کل رات جیسے ہی میں نماز، دعا اور تعقیبات سے فارغ ہوئی کہ اچانک مجھے بابا کی یاد ستانے لگی۔ میں بہت روئی اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ بس میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان کے تمام دروازے میرے لیے کھول دیے گئے ہیں اور میں ایک ایسے نور کے بھکا میں ہوں کہ جس کا نور آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا ہے۔ بس اس کے بعد میں نے اپنے بابا کو جنت کے ایک باغ میں پایا اور وہاں ایک خادم کو دیکھا کہ جو اس باغ میں تھا۔ بس جیسے ہی میں باغ میں داخل ہوئی تو ایک عالی شان محل میرے سامنے تھا۔ بس جیسے ہی میں نے داخل ہونے کا قصد کیا کہ میرے ساتھ 5 افراد اور داخل ہونے لگے۔ میں نے خادم سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ بس اس خادم نے جواب دیا کہ یہ تمہارے بابا حسین ابن علی کا محل ہے کہ جو اللہ نے ان کے عظیم اور پائیدار صبر کے بدلے میں انہیں عطا فرمایا ہے۔ بس میں نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ یہ 5 ابا جلالت و باعظمت افراد کون ہیں کہ جو میرے ہمراہ وارد قصد ہونا چاہتے ہیں؟ اس نے ہر ایک کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ حضرت نوح ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور یہ چوتھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں کہ جو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور آثار جزن و ملال ان کے چہرے سے ظاہر ہے اور مسلسل ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بس اس خادم نے جواب دیا کہ اے آقا زادی، کیا آپ ان بزرگ کو نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ بس اس نے کہا کہ یہ آپ کے جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو اپنے نواسے امام حسین سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ بس سکینہ کہتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی اپنے جد کے قریب گئی اور ان کے سامنے یہ بیان کرنے لگی، یا جدہ قتلت اللہ رجالتا، کہ اے نانا، خدا کی قسم ہمارے مردوں کو مار دیا گیا اور ہمارے خون کو بہایا گیا، ہماری بے حرمتی کی گئی، ہمیں برہنہ پشت اونٹوں پر سوار کر کے شام کی طرف لے جایا گیا۔ بس یہ سن کر پیغمبر خدا نے مجھے اپنی آغوش میں لیا اور آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میری امت نے میرے بعد میرے نور نظر کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ خادم نے کہا کہ اے سکینہ بی بی، خاموش ہو جائیے، آپ نے اپنے نانا کو مخصوم و رنجیدہ کر دیا ہے۔ بس اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس قصر کے اندر لے گیا جہاں میں نے ان 5 عورتوں کو دیکھا کہ جن کا وجود نور خدا سے منور تھا۔ ان کے درمیان ایک معظمہ بی بی کو دیکھا کہ جو ہر اعتبار سے ممتاز تھیں، بال پریشان، سیاہ لباس پہنے ہوئے اور ایک خون بھرا کرتا ہاتھوں میں لیے ہوئے تھی۔ جب وہ اٹھتی تھیں تو تمام عورتیں ان کے احترام میں کھڑی ہو جاتی تھیں۔ میں نے خادم سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ اس خادم نے مجھ سے ان سب کا تعارف کروایا، یہ خاتون مریم، یہ خدیجہ، یہ ہاجرہ، یہ سارہ ہے، اور یہ خاتون کہ جن کے ہاتھوں میں خون بھرا کرتا ہے، یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بس یہ سن کر میں اپنی دادی کے پاس گئی اور کہا کہ یا جدہ قتل واللہ ابی و ادمت، دادی جان خدا کی قسم کہ ظالموں نے میرے بابا کو قتل کر کے مجھے اس کمسنی میں ہی یتیم کر دیا۔ بس میری دادی نے سن کر مجھے اپنی آغوش میں لیا اور آہ و بکا کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اب کیا تھا کہ وہ تمام عورتیں بھی رونے لگیں اور بصد احتراماً عرض کیا کہ اے سیدہ عالم، صبر کریں، پروردگار آپ کے اور یزید کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ بس اس کے بعد صدیقہ طاہرہ نے مجھ سے فرمایا، فقط قطت نیاتا قلبی خدا کنی سے ابئی یہ قلب حسین، تیری صدائے گریہ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ دیکھ کے یہ تیرے بابا حسین کا خون بھرا کرتا ہے۔ لا یہ فرقنی حتیٰ کا اللہ، اسے اس وقت تک ہاتھوں سے نہ چھوڑوں گی کہ جب تک خدائے واحد سے ملاقات نہ کر لوں۔